اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرس. پیارے بچوں, آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ادب کی اہمیت. سب سے پہلے تدریسی مقاصد. اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ ادب کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکے, یعنی اردو ادب کی معاشرے میں کیا ضرورت اور اہمیت ہے. اردو ادب ایسا ادب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. مسلمانوں کی تہذیب میں اس کی اتنی اہمیت و افادیت ہے کہ اس ادب کے ہوتے ہوئے دوسرے مذاہب کا علم کم پڑ گیا. سائنسی ترقی کے باوجود ادب کی حقیقی افادیت سمجھ سکیں, یعنی حقیقت میں ادب کی کیا اہمیت و افادیت ہے, ادبی اور غیر ادبی تحریروں کا فرق سمجھ سکیں اور خود میں ادبی ذوق پیدا کر سکیں. تو سب سے پہلے خاص الفاظ ہیں فیچر. فیچر کسی واقعے اور معاملے کی ایسی لفظی تصویر پیش کرنا جس میں کسی حقیقت اور کیفیت کا اظہار ہو. اگلا لفظ ہے صحافیانہ. صحافیانہ غیر ادبی, روگردانی, منہ موڑنا, اسلوب, طریقہ, طرز بیان, ذوق جمال یعنی جمال اور خوبصورتی کا ذوق رکھنے والا, مروت, لحاظ, بھلائی, انسانیت, چلن, طریقہ, قطع تعلق یعنی تعلق ختم کرنا, قابل تقلید, پیروی کے قابل, عکاسی یا عکاس, عکس بندی کرنا, تصویر کشی کرنا, منکشف ہونا یعنی انکشاف ہونا, کسی بات کا کھلنا, کسی بات کے بارے میں جاننا. انسائکلوپیڈیا. انسائکلوپیڈیا اصل میں ایک لفظ یونانی لفظ انکوکلوپیڈیا سے اخذ کیا گیا ہے, جس کے معنی علم و فن کے لحاظ سے کسی چیز کا سیکھنا اور سکھانا ہے. تو آئیے بچوں ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حیرت انگیز, یعنی حیرت میں حیرانی میں ڈال دینے والی چیز. عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو یعنی تعریف کے قابل ہو. اردو انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے. اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے. سنت طریقہ یعنی عادت, موروثی معیار, طرز عمل, دستور, طریقہ جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے. تو ادب, سب سے پہلے ادب عربی زبان کا لفظ ہے. ادب کا کیا مطلب ہے؟ ادب عربی زبان کا لفظ ہے اور مختلف نوع المفہوم کا حامل ہے. ظہور اسلام سے قبل عربی زبان میں ضیافت اور مہمانی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. بعد میں ایک اور مفہوم بھی شامل ہوا جسے ہم مجموعی لحاظ سے شائستگی کہہ سکتے ہیں. عربوں کے نزدیک مہمان نوازی لازمہ شرافت سمجھی جاتی ہے, چنانچہ شائستگی, سلیقہ اور حسن سلوک بھی ادب کے معنوں میں داخل ہوئے. جو مہمانداری میں شائستہ ہوگا وہ عام زندگی میں بھی شائستہ ہوگا. اس سے ادب کے لفظ میں شائستگی بھی آ گئی. اس میں خوش بیانی بھی شامل ہے. اسلام سے قبل خوش بیانی کو اعلیٰ ادب کہا جاتا تھا. گداز, نرمی اور شائستگی یہ سب چیزیں ادب کا جز بن گئیں. بنو امیہ کے زمانے میں بصرے اور کوفے میں زبان کے سرمایہ تحریروں کو مزید فروغ حاصل ہوا. اس زمانے میں گرامر اور صرف و نحو کی کتب لکھی گئیں تاکہ ادب میں صحت انداز بیان قائم رہے. جدید دور میں ادب کے معنی محسوس قرار دیے گئے ہیں. ادب کے لیے ضروری ہے اس میں تخیل اور جذبات ہو, ورنہ ہر تحریری کارنامہ ادب کہلا سکتا ہے. تو ادب عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے حیرت انگیز یعنی حیران کر دینے والی چیز. عادت اور طرز عمل یعنی طریقہ کار کا ایسا معیار یعنی ایسا مقام جو داد کے قابل ہو یعنی تعریف کے قابل ہو. یعنی ادب ایک ایسی چیز ہے جو حیران کر دے, حقیقت سے آشنا ہو اور ایسا طرز عمل ہے جو داد کے قابل ہو. تو یوں کہہ لیجئے کہ زبان کو نکھارنے اور سنوارنے پر لکھنا بولنا ادب ہے. اس نکھار سنوار کو آپ جمالیات کا نام دے سکتے ہیں یعنی خوبصورتی کا نام دے سکتے ہیں, شائستگی اور چستگی کہہ سکتے ہیں. اس کا مقصد
تو ہر شخص کے لیے اپنا اپنا ہوتا ہے۔ سب کی باتوں میں ایک مشترکہ نقطہ یہ نکل سکتا ہے کہ اپنی بات زیادہ مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچانا ادب ہے۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد سے، یعنی ایسی عادات، ایسے معیارات جو انسان اپنے بزرگوں، اپنے باپ دادا سے سیکھتا ہے، جو پیروی کے قابل ہوں، یعنی ایک اپنی خاص جگہ رکھتے ہوں اور ان کا معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہو، وہ ادب کہلاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش حلقی، یعنی توازن یعنی کسی چیز کا برقرار ہونا، حسن ترتیب الفاظ کی خوبصورتی سے حسن کے ذریعے ترتیب کرنا، شائستگی عمدگی، خوش حلقی یعنی خوش اخلاقی، اور اعلیٰ روحانی صفات۔ روحانی صفات مطلب باطنی طاقتیں، یعنی اللہ والا ہونا، پاک صاف ہونا، ایسی طاقت جو انسان کو اللہ والا اور پاک صاف بنا دے کہ عکاس کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ عکاس کسی شے کی عکس بندی یا تصویر کشی کرنا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا یعنی رواج پا گیا۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیبی اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درجہ بالا معنی کے ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ادب کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ یہ لفظ ہموار ترتیب کی خوبصورتی، عمدگی، اچھے اخلاق اور بہتر روحانی خوبصورتیوں کی تصویر دکھانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے زمانے میں یہ لفظ شاعری اور ادبی تحریروں کے لیے رواج پا گیا۔ عباسی دور میں اسی لفظ کو معاشرتی رہن سہن اور شہری زندگی کی عمدگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو اوپر دیے گئے معنی کے ساتھ ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا۔ لفظ ادب 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسروں کی عزت، تکریم، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رسپیکٹ کہتے ہیں، با ادب با نصیب۔ حقیقتاً جو لفظ ادب ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ادب یعنی جیسے ہماری روایات ہیں، ہمارے بزرگوں آباء و اجداد سے جو ہمیں حاصل شدہ ہوتی ہیں، ایک وہ ادب کہلاتی ہیں۔ دوسرا ادب کا معنی ہے عزت، تکریم، احترام، یعنی کسی کی عزت، تکریم، احترام کرنا یعنی رسپیکٹ۔ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے با ادب با نصیب۔ دوسرے معنی میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کیا جائے، یعنی اسٹڈی آف لائف۔ یہ تحریر ایسی ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہو اور نہ ہی پڑھنے والا کوئی ذہنی دباؤ یعنی ذہنی پریشانی کا باعث بنتا ہو۔ یہ ایسا ادب نہیں ہے، بلکہ ایسی تحریر جسے پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے۔ یعنی دوسرے معنوں میں ادب کا لفظ ہے انسانی زندگی کا ہر وہ حصہ، ہر وہ پہلو جو اس ادب کا حصہ ہو، جسے پڑھ کر اکتاہٹ محسوس نہ ہو بلکہ انسان کے ذہنی آسودگی کا باعث بنے، انسان کے ذہنی آرام کا باعث بنے، بلکہ یہ ایسی تحریر ہے جو انسان پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے۔ ادب تحلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے، یعنی ہماری تحریری قوتوں سے وجود میں آتا ہے۔ انسان کا جو تحلیق کردہ ادب ہوتا ہے وہ ادب کہلاتا ہے۔ اس کے لیے زبان پر عبور ہونا لازم ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں تحلیق ہوتا ہے، یعنی دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ عربی، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی، غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہے۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہا جاتا ہے، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی۔ کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی۔ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، ادبی خبریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم
غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ ادبی تحریریں وہ ہوتی ہیں جن میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہر لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ ٹیکسٹ کہلاتی ہے، اٹ مینس متن کہلاتی ہے، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی، یعنی ہم ہر لکھی ہوئی تحریر کو ادب کا نام نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، سائنسی، جغرافی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخبار پر لکھے گئے کالم، صحافتی کالم غیر ادبی تحریریں ہیں، جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقیقت ہو، جذبات کا، احساسات کا بیان ہو۔ انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہتے ہیں، یعنی لٹریچر ایسے ادب پر مبنی ہوتا ہے جو روح کو چھو جانے والا ہو۔ ادب کی دو بنیادی اقسام ہیں، یعنی ادب کی دو اقسام بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، شاعری اور نثر۔ شاعری کی ضمنی اقسام نظم، غزل، قصیدہ جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے، مرثیہ جس میں کسی مرنے والے کا غم بیان کیا جائے، اور رباعی یعنی 4 مصروں پر لکھی گئی ایک لمبی نظم وغیرہ ہیں، جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی اور سفرنامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ادب کا بنیادی مقصد انسان کے ذہنی طور پر آسودگی یعنی اطمینان اور خوشی فراہم کرنا ہے۔ ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرے۔ تو ادب کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں، ایک شاعری اور دوسرا نثر۔ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو اس ادب میں غزل آتا ہے، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی۔ جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں تو اس میں افسانہ ہے، کہانی ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، مضمون ہے، آپ بیتی اور سفرنامہ۔ تو ادب کا بنیادی جو مقصد ہے وہ انسان کا ذہنی سکون اور اطمینان ہے۔ ادیب معاشرے کا نمائندہ ہوتا ہے جو معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کو عام انسان کی نسبت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ ایک ادیب یا شاعر کا یہی کام ہوتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں جو پیش آنے والے واقعات ہیں وہ الفاظ کی صورت میں اپنی تحریروں میں محفوظ کر لیتا ہے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز سے بیان کرتا ہے۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ادب اسے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ادب حقیقت میں معاشرے کا ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے جو مختلف اصناف کے ذریعے یعنی مختلف صنف ادب ہیں جو ان کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے کہ حقیقتاً جو ہے مختلف اقسام سے حقیقتاً بیان کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق یعنی حقیقت ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں، یعنی انکشاف ہوتا ہے، مختلف حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورتحال پیدا کرتا ہے۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف یعنی صحیح راہ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ ادب کا مطالعہ انسان کو دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، یعنی دنیا کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ ادب کے پڑھنے سے انسان کو جہاں دنیا کے مختلف قسم کے حالات و واقعات سے آگاہی ہوتی ہے وہیں ان حالات سے سبق سیکھ کر اصلاح اور بہتری کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ ادبی تحریریں پڑھنے سے انسان کو اچھے اور برے کاموں میں فرق کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ادب ہی ہے جو اچھے اور برے عمل کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ ادب معاشرے کی اچھی اور بری قدروں کو جانچنے میں مدد دیتا ہے اور یہ جانچ انسان کو زندگی کے درست رخ کی طرف راستہ دکھانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں جن کے ذریعے انسان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ سائنسی علوم انسان کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کے دائرہ کار سے یعنی ان کے طریقہ کار سے باہر ہیں۔
یہ کام ادب کرتا ہے اور انسان کو روزمرہ زندگی گزارنے کے ادب سے آشنا کرتا ہے یعنی واقف کرتا ہے۔ ادب کی اہمیت و افادیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت یعنی سکون اور شادمانی خوشی میسر آتی ہے۔ انسانی ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی یعنی زندگی کے کام نپٹانے یعنی انہیں مکمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو سائنسی علوم بنیادی طور پر انسان کو ذہنی آسودگی فراہم نہیں کرتے، کیونکہ روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے وہ آشنا نہیں ہوتے۔ تو انسان بنیادی طور پر ادب سے آشنا ہو کر ہی اپنے ذہن کو آسودگی فراہم کرتا ہے، کیونکہ سائنسی علوم کے کام کرنے کی حد کے اندر ادب نہیں ہے۔ ادب کی اہمیت و افادیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ تھکے ماندے ذہنوں کو سکون فراہم کرتا ہے اور پھر سے نئی زندگی فراہم کرتا ہے۔ ارسطو اپنے دور میں کہا کرتا تھا کہ جو سٹیج کے ڈرامے ہیں وہ انسان کا ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضامن ہے، یعنی بہترین قدروں کی پاسداری کی ضامن ہے۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر و شر یعنی اچھائی و برائی میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصولوں سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی یعنی منہ موڑ لے، روگردانی اختیار کرے گا تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا یعنی مشکل ہو جائے گا۔ ادب انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ مشینی زندگی سے الگ ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آلات جو ہیں وہ انسان کے اندر کا مروت اور احساس جو ہے، محبت کے جذبات جو ہیں، لحاظ ہے، انسانیت ہے، ان سب کو مار دیتا ہے۔ اور دل کی حکومت کے لیے مشینوں کی حکومت جو ہے وہ موت کا باعث ہے۔ ادب انسانی زندگی میں زندہ رہنے اور باقی رہنے کا ضامن ہے۔ جو بھی معاشرہ ادب سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے آج کے سبق کی پڑھائی مکمل کی۔ آپ نے تمام یعنی پورے سبق کے آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور کسی ایک پیراگراف کی تشریح لکھنی ہے۔ شکریہ۔